آپ کو عمل دیتا کہ امام علی کی ایک زیارت ہے جو بڑی مخصوص زیارت ہے اور ہر جگہ یہ زیارت موجود ہے. ایون ڈیوائن پل کے اوپر یہ زیارت ہے امام علی علیہ السلام کی. اور سب سے زیادہ ریکمینڈڈ زیارت مولا کی جیسے مولا حسین کی کئی زیارت ہے، زیارت اربعین ہے، عاشورہ ہے، وارثہ ہے، کئی زیارت ہے، نیمہ شعبان کی ہے، روز عرفہ کی مولا حسین کی زیارت ہے. لیکن ہر زیارت کی ایک امپورٹنس ہے. مولا مشکل کشا کی بھی کئی زیارت ہے، لیکن یہ جو زیارت آج میں بتا رہا آپ کو یہ مشہور زیارت ہے. لیکن ہم اس زیارت کو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. یہ زیارت امام علی کا تصور کر کے رکاوٹوں کے لیے جتنی لائف کے آبسٹیکلس ہیں ان آبسٹیکلس کو اگر ہٹانا چاہتے ہیں آپ تو یہ زیارت سب سے زیادہ ریکمینڈڈ. اور یہ زیارت چوتھے امام سے ہمارے پاس آئی. چوتھے امام جب اپنے جد کی زیارت کو جاتے تھے تو اپنی رخسار کو مولا کی لحد پہ رکھ کے سلام کرتے اور کھڑے رہ کے یہ زیارت پڑھ. اس زیارت کا نام ہے زیارت امین اللہ. بہت مشہور زیارت، میں کہہ رہا نا ڈیوائن پل کے اوپر یہ زیارت موجود ہے. یہ 40 تک 2 زیارت ضرور پڑھو. کل سے شروع کرو، کل شب جمعہ ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس یہاں 40 منڈے ہے، 5 دن رہ جائیں گے تو یہ 5 دن یہ زیارت پڑھو، زیارت امین اللہ. یہ نیت کر کے پڑھنا کہ عشاء 40 ہے اور مولا حسین کی کا چہلم قریب ہے. میری یہ دعائیں ہیں، مولا آپ اس زیارت کو قبول کر کے میری حاجات کو پورا کرو. دیکھیے ہر انسان کی دعائیں ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو بولے میری کوئی دعا نہیں ہے، ہر کی دعا ہے. اور مولا مشکل کشا سے بڑا کون ہے جو دعاؤں کو پورا کرے، مشکلوں کو آسان کرے. شروع کرو، اور زیادہ بڑی زیارت نہیں ہے، ہارڈلی ٹیک 6 to 7 منٹس، میکسیمم 8 منٹس ہوگا. ایون اگر عربی نہیں بھی آتی آپ ڈیوائن پل کو کھولو اور یہ زیارت کے کالم میں جاؤ اور آڈیو لگا دو اور کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہ کے یہ زیارت پڑھو. مولا مشکل کشا کی زیارت ویری ریکمینڈڈ، زیارت امین اللہ. اور جب جانا انشاءاللہ، اچھا یہ زیارت کے لیے اور یہ ہے کہ اگر آپ مولا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، نجف اشرف جانا چاہتے ہیں تو 40 دن کی نیت سے یہ زیارت پڑھو. کیا بول رہا ہے یار؟ کوئی ہے جانے کے لیے؟ مولا کی زیارت کو کون نہیں جائے گا؟ یہ خواہش کو پیدا کرو کہ مولا مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو. یہ مت سوچو کہ پیسے نہیں ہیں. اللہ مسبب الاسباب ہے اور یہ اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. یہ اسباب کو پیدا کریں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے. دیوار میں سے رزق ملے آپ کو، وہ چاہے تو جہاں سے چاہے دے. قادر مطلق کا مظہر ہے. کیا بول رہا ہے یار، میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ قادر مطلق ہے، اس کا یہ مظہر ہے، جہاں سے چاہے دے. یا مسبب الاسباب، یہ اللہ کا نام ہے کہ اللہ اسباب کو پیدا کرتا ہے، ویوز کو پیدا کرتا ہے، راستوں کو پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے راستہ پیدا کرنے والا. 36 ٹائمز روزانہ نماز فجر کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھے آپ. پھر دیکھو دن میں تمہارے رکاوٹیں کیسے دور ہونے لگتے. ہمارے علماء بولتے ہیں چاہے تو اللہ زمین سے اور آسمان سے رزق تم کو دے دے. اللہ مسبب الاسباب ہے. یہ ہمیشہ پڑھنا، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. اور یہ زیارت 40 دن پڑھیں، زیارت امین اللہ، مولا کی زیارت. اور نیت کرو کہ مولا مجھے اپنی زیارت کرو. یہ اتنا کریم ہے کہ اگر میرے گناہ کم رہیں تو ہو سکتا مولا خواب میں آ جائیں تمہارے. میری آنکھیں اگر اس قابل ہیں کہ میں علی کو دیکھ سکوں تو خواب میں آ جائیں تمہارے. تعجب مت کرو. اور ایک چیز اور بتا دوں، معصوم جب خواب میں آتے وہ خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے. معصوم اگر خواب میں آ جائے، اس لیے کہ ہمارا خواب حجت نہیں ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، ہمارا خواب حجت نہیں ہے. لیکن اگر معصوم آ جائیں تو پھر وہ خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، نہیں سمجھے؟ ابراہیم نے دیکھا تھا نا. آج اگر کوئی دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں تو آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ کرو. جناب ابراہیم معصوم ہے، ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارا کوئی خواب سچا نہیں ہوتا، لیکن معصوم اگر خواب میں آ جائے تو وہ خواب سب ہمیشہ سچا ہوتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا. تو بہرحال تو زیارت امین اللہ جا کے چوتھے امام کی زیارت، چوتھے امام سے ہمارے پاس آئی. 5ویں امام نے یہ روایت کی کہ میرا بابا جا کے اس طرح زیارت پڑھتا تھا.
ہر وہ لڑکی جو پریگننٹ ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے اس وقت ہے، اس کے لیے بہترین یہ عمل دے رہا میں آپ کو. اگر زیارت عاشورہ پڑھتے رہو بآواز بلند، اس لیے کہ جب ماں پڑھتی ہے تو بچہ سنتا ہے پیٹ میں، ماں کھاتی ہے تو بچہ وہی کھاتا ہے. حلال کھلاؤ، عاشورہ پڑھو کہ دنیا میں آنے سے پہلے عزادار حسین بن کر آئے. میں آج ٹاپک پہ ماں کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن اگر آج تم فرش عزا پہ پنجتن میں بیٹھ کے مجلس سن رہے، اشیاء اربعین کر رہے، تو یاد رکھو یہ تمہاری ماں باپ کی طرف سے کر رہے تھے. ان کے حق میں دعا دو. اگر وہ پاک اور پاکیزہ نہیں ہوتے تو تم فرش عزا پہ نہیں آتے. اگر آج میں مجلس پڑھ رہا تو ماں کی طرف سے پڑھ. تو ہمیشہ ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ ریز یور وائس. اپنی آواز کو بلند مت کرو. میں آج ٹاپک میں نہیں چھیڑنا چاہتا ورنہ اسی ٹاپک پہ چلا جاؤں گا. ہر زائر جاتا ہے مسجد سہلا. یہ مسجد سہلا آج کی نہیں ہے، مسجد سہلا بہت پرانی مسجد ہے. یہ نبی ادریس کے زمانے کی مسجد سہلا، اور وہاں پہ کئی مصلے ہیں. اس میں ایک مصلہ کئی اماموں کے مصلے، اور ایک مصلہ وہاں پہ زمانے کے امام کا ہے. مسجد سہلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ملاقات امام ہو سکتی. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. دل میں خواہش کو پیدا کرو یار. مسجد سہلا ایک ایسی جگہ، دو مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ امام سے ملاقات کے چانسز برائٹ ہو جاتے. آپ امام سے یہاں مل سکتے، امام مجبور نہیں ہے ہمارا، جہاں چاہے آ کے اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرے. ہم مجبور ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ملوں گا، یہ بولنا جھوٹ ہے. کبھی بھی غیبت میں کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ میں تو ملتا ہوں امام سے، یہ وہ جھوٹا ہے. ہم نہیں مل سکتے، امام ہم سے مل سکتے. Is it clear؟ ہم نہیں مل سکتے. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں امام سے ملتا ہوں. نو، جھوٹا ہے وہ شخص. لیکن امام جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے امام مل سکتا. امام مجبور نہیں ہے ہمارا. اور آپ کو واقعات میں ملے گا کہ امام کیسا خود امام نے آ کے. تو دو مسجدیں ایسی ہیں اس وقت زمین کے اوپر کہ جہاں پہ چانس، تین ہے جہاں پہ چانسز ہے کہ آپ امام سے ملاقات کر سکتے. ایک مسجد ہے جمکران، سب جانتے ہیں، خم میں مسجد. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. کل انشاءاللہ شب شہادت امام رضا غریب کی، تو کل مشہد مقدس کے بارے میں پڑھوں گا کہ وہاں کی بڑی عظیم زیارت ہے، بڑی عظیم زیارت ہے مشہد مقدس اور خم کی. تو کل ایران جاؤں گا، پھر پلٹ کے واپس عراق آ جاؤں گا. تو مسجد جمکران جو ہے وہاں پہ بھی ایک چانس ہے امام سے ملاقات کرنے کا. یا مسجد سہلا یا بیت المقدس جو اسرائیل میں ہے، وہاں پہ جمعے کے دن جا کے کچھ اعمال ہے کہ اگر انسان بیت المقدس جا کے اعمال کرے تو وہاں پہ بھی امام سے ملاقات ہوتی ہے جمعے کے دن. یہ تین جگہ ہو گئی. چوتھی جگہ شب جمعہ کربلا محلہ. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین. صلوات پڑھ لیں محمد. دوستو وقت اتنی تیزی سے گزر گیا، 45 منٹ کی مجلس ہوگی. بس مجھے اپنے وقت پہ میں ختم کروں گا. ڈونٹ وری. مسجد سہلا ہو سکتا ہے کل کچھ اور بھی اس میں بتا دوں. مسجد سہلا میں کئی مقامات سے ہوتا ہوا جب زائر وہاں پہنچتا ہے. دیکھیے جب آپ گروپس کے ساتھ جاتے یہاں پہ، تو ہم بھی جب جاتے، لیکن میں میک شور کرتا کہ یہ نماز وہاں پہ پڑھنا چاہیے. تو اپنے گروپ کو ضرور پڑھواتا ہوں. جو میں گروپس کو لیڈ کرتا ہوں، یا لندن کا ہو یا امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی، تو میں ان کو میک شور کرتا ہوں کہ اس میں یہ نماز یہاں پہ اس مصلے پہ پڑھو. 40 ٹیوزڈے نائٹ، 40 منگل کی رات، آج وینسڈے ہے نا، کل رات جیسے گزرے، کوئی شخص اگر 40 ٹیوزڈے نائٹ، وینسڈے شب بدھ ہے، یہ کوئی یہ نماز پڑھے مسجد جمکران میں یا مسجد سہلا میں، تو اس سے امام سے ملاقات ہونے کے چانسز بہت برائٹ ہو جاتے. اس لیے کہ ملاقات کے لیے بتایا گیا کہ اس طرح تم اعمال کرو تو امام ملتا ہے. ہو سکتا ہے ایک جمعے کے بعد، ایک منگل کے بعد مل جائے، ہو سکتا ہے آخری منگل میں ملے. یہ جو واقعہ میں پڑھ مسجد صرف اس لیے پڑھ کہ ہمارے یوتھ میں وہ انٹرسٹ پیدا ہونا، آپ کے دلوں میں وہ خواہش پیدا ہونا کہ اگر میں مسجد سہلا جاؤں تو یہ نماز پڑھو. یہ نماز
انتہائی ریکمینڈڈ نماز جو آپ یہاں پہ بھی پڑھ سکتے. اس لیے کہ یہ 8 مہینے 8 منتھس کا پروسیجر ہے. اگر آپ وہاں جا کے عمل کریں گے, آپ پنجتن سینٹر آئیے, پنجتن سینٹر آ کے یہ عمل کریے. اس سے بہتر کیا آپ کے شہر میں اتنا اچھا سینٹر بنا ہوا ہے, امام برگاہ بنا ہوا ہے جو مولا حسین کا گھر ہے, آپ یہاں کے کرو. کیا ہے وہ, کون سی نماز بے انتہا ریکمینڈ؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین والی نماز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نیت یہ کرنا کہ میں 2 رکعت نماز, یہ نماز کن چیزوں کے لیے کام آتی ہے؟ رزق اگر کسی کا رکا ہوا ہے, ذمہ داری سے بول رہا, ابھی 5 دن ہوں آپ کے شہر میں, رزق رکا ہوا ہے, بزنس ڈاؤن ہے, جاب میں پرابلم ہے, کوئی بھی 3 چیزوں کے لیے بہت ریکمینڈڈ. 10 چیزیں اس میں اللہ چاہے تو دے سکتا. رزق کے لیے بہت اچھی, لڑکی کے یا لڑکے کے رشتے کے لیے بہت اچھی. اگر کسی لڑکی کو رشتہ نہیں آ رہا رک جا رہا, رشتے آ رہے. آج کل یہ بھی بڑا پرابلم ہے. میں نے تو چھیڑا ہی نہیں ہے رشتوں کا, دنیا بھر میں چھیڑتا ہوں یہ, لیکن یہاں نہیں چھیڑا. میں تھوڑا ریلیکس ہوں آسٹریلیا میں کہ زیادہ ٹیلی فونس اور میسیجز نہیں آ رہے, ورنہ دوسرے شہروں میں امریکہ لندن میں تو بہت مسئلے ہی مسئلے. آپ خوش نصیب ہیں اس لیے کہ یہاں پہ فرسٹ یا سیکنڈ جنریشن چل رہا, لڑکی کا اتنا پرابلم نہیں. لیکن آج کے زمانے میں لڑکی کے ساتھ لڑکے کے لیے بھی دعا کرنا پڑتا, نہیں لڑکوں کے لیے بھی دعا کرنا پڑتا. تو یہ نماز رشتے کے لیے بہت اچھی ہے. اگر تم کرو گے تو تمہارا رشتہ, اللہ بہترین رشتہ تمہارے لیے معین کرتا, امام بہترین رشتہ. لیکن جب امام رشتے کو بھیجے نا, کوشش کرو ایکسیپٹ کرنے کی. لڑکی یہ نہیں بولے کہ مجھے اتنا ٹال چاہیے, لمبے بال چاہیے, جیل لگا ہوا لڑکا چاہیے, کلین شیو چاہیے, یہ نہیں بولنا. لڑکا یہ نہیں بولے کہ بے حجاب چاہیے, یہ بولے کہ مجھے حجاب والی چاہیے, دیندار چاہیے, اسلام پہ عمل کرنے والی چاہیے. اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے, اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو. اس کی ڈیٹیل کل بتاؤں گا انشاءاللہ. تو رشتے کے لیے بہت اچھی ہے, اور رزق کے لیے یہ نماز بہت اچھی ہے. تیسری چیز کیا ہے اس میں, خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے, آرٹریز بلاک ہے, تو اس کے لیے بھی یہ نماز بہت اچھی ہے کہ یہ نماز سے تمہارے آرٹریز اوپن ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھو نہاری بھی کھاؤ, نہیں. ہاں یہ کھانے بھی تھوڑا اوائڈ کریں, اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. صلوات پڑھ لیں محمد. بس یہ نماز کا طریقہ بتاتا, میں مجلس ختم کر رہا, میرا ٹائم ہو گیا, آج تو بہت جلدی نکل گیا ٹائم. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں مسجد سہلا میں. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا کہ یہ 2 نمازیں امام کے مصلی پہ جا کے پڑھنا. جب بھی جا تم اگر آج بیٹھ کے یہ دعا کرو کہ مولا آپ مجھے زیارت پہ بلائیں گے, کہ میں آ کے یہ نماز آپ کے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھوں, ہو سکتا ہے جلد سے جلد زیارت ہو جائے تم کو. یہ دعاؤں کی قبولیت کی نماز ہے. نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی, زمانے کے امام سے قربتاً اللہ. اور جب آپ الحمد شروع کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبدو و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھو. اس کا مطلب کیا ہے, اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں. پھر اہدنا الصراط المستقیم بول کے الحمد کا سورہ ختم کرو. سورہ قل ہم ہر نماز میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں, اس میں 7 ٹائمز پڑھنا, 7 مرتبہ. رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھتے ہیں, لیکن اس نماز میں 7 ٹائمز پڑھنا, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم. پھر سمع اللہ ولمن حمدہ کہہ دیا. دونوں سجدوں میں 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. نماز کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت بالکل سیم ہے. نماز کے بعد سلام بھیج کے بیوی کی تسبیح پڑھو, مظلوم بیوی کی, اور ہاتھوں کو اٹھا دو. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ کے دعا کرو جو جو تمہاری دل میں حاجات ہے, نمازی حاجت کی. اور یہ اتنی ریکمینڈڈ. اگر آپ ایران جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہر روزے میں یہ نماز پڑھی جاتی. ہاتھ میں تسبیح رہتی, آپ گن لو 100 مرتبہ پڑھنا, ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اور زمانے کے امام سے ملاقات. ایک بڑا انٹرسٹنگ کافی والا واقعہ اسی مسجد کا, اور
وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا، پھر مشہد مقدس چلا جاؤں گا. تو یہ نماز آپ یہاں پہ پنجتن سینٹر آ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر یہاں پہ بھی آنا مشکل ہے تو اپنے گھر میں پڑھو. نماز شروع کر دو کل سے، اس کے بعد دیکھو گے تمہارے رزق اور بیماریوں سے انسان کیسے بچتا ہے. میں ایسے ایسے واقعات بتا سکتا اس نماز کے کہ جس کے بعد ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا تھا کہ مر جائے گا. ٹائم ہی نہیں ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے اس کے بعد. لیکن بیٹیوں نے نماز پڑھی، دعا مانگی، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو شفا دے دی. رزق رکاوٹ یہ نماز کے لیے بہت اچھا.